معزز سامعین اکرام، آج کا لیسن انتہائی اہم ہونے والا ہے اور اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سورہ ملک میں مشکل الفاظ کو سیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ڈیفیکل ہے، اکثر لوگ یہاں پر غلط ادائیگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ والا لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ ان الفاظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت مکمل ہو رہی ہے، اور آیت مکمل ہونے سے پہلے را بھی ہے اور نون قطنی بھی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ والا لفظ دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو پہلا حرف ہے وہ مشدد ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے را کو ملانا ہے یا پھر نون کو ملانا ہے، اب اس کو بھی ہم نے جاننا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر بھی آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم نے الف کے اوپر کوئی حرکت لگا کر اس کو لام کے ساتھ ملانا ہے یا پھر را کو ہم لام کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ تو آج انہی الفاظ کو ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں پر ہم نے کر دیا وقف، تو وقف کی وجہ سے ہم نے را کو ساکن کر دیا، دال کو یا ساکن اور را ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد جب ہم یہ والا لفظ پڑھیں گے تو یہاں ہم نے الف خالی پر زبر لگانی ہے، اور اس زبر کو پھر ہم نے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور اس لفظ کو پڑھنا ہے الذی۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہ کریں تو پھر یہاں پر تلاوت اس طرح سے کریں گے کہ را کے اوپر پیش کو ادا کریں گے، اور یہ جو چھوٹا نون دیکھ رہے ہیں جسے نون قطنی بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے یہاں لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور اس لفظ کو پڑھیں گے شیئن قدیر الذی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کر دیں گے تو یہاں وقف ہو جائے گا، اور ہم را کو ساکن کر دیں گے وقف کی وجہ سے، فا کو واو ساکن اور را ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اب جب ہم یہاں سے آیت کو شروع کریں گے تو ہم نے یہاں پر بھی الف خالی پر زبر لگانی ہے، اور پھر اس کو ہم نے لام مشدد کے ساتھ ہم ملا دینا ہے۔ اب یہاں الف خالی کے اوپر زبر کیوں لگانی ہے؟ وہ اس لیے لگانی ہے، یہاں پر آپ لوگ یہ قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی کوئی ایسی آیت آئے کہ جس کے شروع میں الف لام ہو تو پھر ہم نے الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگا کر ہی لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، چاہے وہ لفظ اللہ ذی ہو، اللہ ذی نہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔ اگر شروع میں الف لام آ گیا تو پھر ہم نے الف پر زبر لگا کر اس کو آگے ملانا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ اب آپ لوگ یہاں پر سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے بھی اکثر لوگ یہاں پر یہ الفاظ جو ہے یہ مجہول ادا کر جاتے ہیں۔ اس آیت کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں نون مشدد پر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، زا یا زبر زیا، نون زبر ین، زین، نون سین زبر نس، سین زبر سا، زینا السا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اب یہاں پر آیت مکمل ہو گئی۔ عین کو یا ساکن اور را ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے عذاب السعیر۔
اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو بھی اکثر لوگ غلط ادا کر جاتے ہیں، یعنی نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں نون کے ساتھ الف مدہ ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ یہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والا لفظ جو ہے یہ بھی آنا ہی ہے، لیکن یہ وہ والا آنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیم کا حمزہ کے ساتھ تعلق ہے، نہ کہ نون کے ساتھ۔ حمزہ جو ہے یہ اس جیم کے ساتھ ہے، جاء، اور نون الف نا جو ہے یہ الگ ہے۔ تو یہاں ہم اس کو پڑھیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ یہاں اس کو بعض لوگ اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں جاءنا نذیر، یعنی نون کو بغیر کھینچے۔ تو ہم نے یہاں نون کو ادا کرنا ہے کھینچ کے، کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے۔ قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء۔ اب اس کے بعد آپ سورہ ملک کی آیت نمبر 19 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں یا سرے سے غلط ہی ادا کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس لفظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم مکمل آیت کو پڑھیں گے۔ اولم يروا الى الطير فوقهم، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن۔ اب یہاں پر پہلی بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پر ہم نے ہر صورت وقف کرنا ہے۔ اس کے وقف کرنے کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ جو آپ توئیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی وقف کی علامت ہے، اور اس کے بعد جو آپ میم دیکھ رہے ہیں یہ بھی وقف لازم کی علامت ہے۔ اب میم کے نیچے بھی آپ چھوٹا سا یہ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ نشان ہے وقف غفران کا اور وقف منزل کا بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ہر صورت وقف کرنا ہے، یہاں وقف کے بغیر ادائیگی آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ تو یہاں ہم اس کے ہجے بھی کرنا سیکھیں گے، کیونکہ اس لفظ کو اکثر لوگ غلط ادا کرتے ہیں، یعنی مجہول پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہاں اس کے ہجے اس طرح سے ہوں گے، صاد فا کھڑی زبر مد صاف صاف۔ اب یہاں جب ہم ہجے کر لیں گے تو ہم نے صاد کو کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، جو اس کی مقدار بنتی ہے، اور کھینچنے کے بعد ہم نے فا کو ادا کرنا ہے صاف، فا کھڑی زبر فا صاف فا، تا واو دو زیر تیوں صافاتیوں، واو زبر وا، یا قاف زبر یق، با ضاد نون زیر بیضن بیضن، وَيَقْبِضْنَ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں، یہ میم ہم نے یہاں پر ادا کرنی ہے۔ حمزہ کے نیچے جو دو زیر ہیں یعنی تنوین ہے، تو تنوین کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز ادا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے میم کی آواز کو ادا کرنا ہے، نون کی آواز کو یہاں سے ختم کر دینا ہے، اور اس لفظ کو پڑھیں گے شیء بصیر شیء بصیر۔ اب اس کے بعد آپ لوگ سورہ ملک کی آیت نمبر 21 اور 22 کو سیکھیں گے۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا، یہاں با کو ہم نے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، لام ساکن کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، یہاں پر ہم نے واو کو واو مشدد کے ساتھ ملانا ہے، تو آواز اس طرح سے ادا ہوگی فی عتو ونفور۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی
من يمشي سويا على صراط مستقیم۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔